تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا خیال سے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 10 یا صبر میں دیکھ لیتا ہوں، سورہ توبہ آیت اللہ نمبر 40. تنصروہ، یہ والی آیت، سورہ ہاں، آیت نمبر 40۔ اس موضوع پر بھی آپ اس میں مہربانی کریں، مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ ہمارے 3-4 ہفتے پہلے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، اس کو دیکھ لیں پلیز، ان دو کو دیکھ لیں آپ، اگر پھر یہ تشفی تو نہیں پھر ہوئی تو سارے ذرا ہی سوال مطلب میں آپ سے کیا مناظرہ نہیں کر لوں بھائی اس دیکھیے، موضوع پر؟ دیکھیں اس آیا کے متعلق میں نے بہت تفصیل کے ساتھ، آپ میرے چینل پہ جائیں، وہاں پہ مولوی خلیل احمد کے ساتھ میرے 2 یا 3 مناظرے ہیں، ایک اسی آیت پر ہے، آیہ غار پر، اور دوسرا توحید پر، آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں ہر دونوں جتنے ان کے پاس دلیل تھے جماعت عمریہ وہ تحقیق کر کے آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے، انہوں کے پاس یعنی جتنا امیونیشن تھا، سلاح تھا، لائٹ اور ہیوی، انہوں نے پھینک دیا یہاں پر، الحمدللہ آپ دیکھ لیں، پھر اس آپ فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے مولوی صاحب کے دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ گفتگو کریں، میں آپ مہمان ہیں، میں گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی 5-10 منٹ، زیادہ نہیں آپ کے ساتھ، اوکے؟ آپ سوال بالکل کر لیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، آپ اس کہ میں بتائیں، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس میں ابو بکر کی اذ تعریف اخرجہ الذین کفروا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ابو بکر کے جو تعریف ہے وہ مجھے بتائیں، تعریف کہاں ہے اس میں ابو بکر؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثانی اثنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی ہیں، اذ ہما فی الغار، غار کے ثانیہ اندر، اثنین کا ترجمہ لا کرو، تحسبن، ثانیہ اثنین کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے ساتھ نہیں دوسرا کوئی۔ نہیں، یہ ترجمہ نہیں، آیا کا ترجمہ صحیح ترجمہ کرو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانیہ اثنین زما فی الغار، اس کا ترجمہ کرو، ثانی اثنین کا صحیح ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، نہیں ہے لیکن اس سے تو چلے اس مراد کو چھوڑ دیں، جو صحابی کا لفظ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، جس اس میں سے جو آپ کو پتہ ہے، دیکھ جو پتہ نہیں اس کو تو چھوڑ دیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ابو بکر کی تعریف ہے وہ مجھے آپ بتائیں کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کہاں ہے اس آیہ میں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اس کو صحابی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ جیسے صحابی، والسابقون الاولون والی آیت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں کہ یہ ان کا فرمان یہ ہے، دیکھیں، اور یہ بہت سارے جماعت عمریہ کے علماء عوام یہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں ابو بکر کو ساتھی کہا گیا ہے۔ دیکھیں میرے محترم، ابھی وہ مولوی صاحب بھی آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے تھے کہ صحابی اور صاحب میں فرق ہے، حالانکہ صحابی اور صاحب میں فرق نہیں ہے، اور صحابہ اور اصحاب میں فرق ہے، اس میں بھی فرق ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے صحابہ کہہ دو چاہے اصحاب کہہ دو، اس میں فرق نہیں ہے، نہ لغتاً نہ اصطلاحاً اس میں فرق ہے۔ اچھا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بہت سارے جماعت عمریہ کے عوام یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ابو بکر کو صاحب کہا گیا ہے، یہ ابو بکر، یہ بہت تعریف کی لفظ ہے۔ دیکھیں بعض تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں، کیمرے کو نہ ہلائیں بھائی، کیمرے کو نہ ہلائیں، بعض کیا ہیں، بعض تعریف کے الفاظ ہیں، جیسے میں آپ کو کہہ دوں گا آپ بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بڑے متقی ہیں، آپ بہت ہی عظیم الشان آدمی ہیں، آپ بڑے دلیر ہیں، آپ نے بڑے جہاد کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تعریف کے الفاظ ہیں، یہ واضح ہے، اگر قرآن میں یہ الفاظ آ جائیں تو وہ صفت کسی شخص کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن لفظ صاحب جو ہے، لفظ صاحب کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ صاحب کا مطلب کیا۔ لفظ صاحب کا مطلب یہ صاحبہ سے مشتق ہے، صاحبہ سے مشتق ہے، اور صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت رہنا۔ آپ جب اسکول جاتے ہیں نا، ادھر کالج جاتے ہیں، ادھر اکثر لڑکے مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ بالکل بالکل، اس میں کرسچن بھی ہیں، کوئی عیسائی بھی میجارٹی ہے، ہے مسلم، غیر مسلم بھی ہیں، یعنی کرسچن بھی ہیں لیکن کم ہے، ہاں ہندو بھی ہوں گے، مائنارٹیز میں۔ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہندو بھی رہتے ہیں نا، وہ بھی کالج جاتے ہیں کبھی کبھار۔ نہیں، ہمارے یہاں ہندو کم ہیں، سکھ اور یہ سکھ وغیرہ ہیں، صوبہ سرحد میں سکھ ہیں، تو یہ بھی آپ کے صاحب ہیں کیونکہ وہ آپ کے صحبت میں رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یتفکروا، یہ قرآن مجید ہے بھائی، ایک منٹ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، ہائی لائٹر لے پک کر دوں، یہ ہائی لائٹر آ گیا بھائی۔ اولم یتفکروا، سورہ مبارکہ اعراف، یہ کیوں نہیں آ رہا بھائی ہائی لائٹر، ایک منٹ، سورہ مبارکہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا مشرکین یہ نہیں سوچتے
کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا صاحب، ان کا ساتھی، یہ ان کو جنون نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، یہ تو واضح طور پہ ایک نذیر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھی بنے؟ کس کے ہم صحبت بنے؟ کفار کے. سورہ مبارکہ یوسف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، پرزن میں گئے، وہاں پہ دو ان کے ساتھ جیل والے ہیں، وہ دونوں مشرک ہیں. وہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے سجن میں میرے دو ساتھی، زندان میں میرے دو ساتھی، ارباب متفرقون، بہت سارے، متفرق رب بہتر ہے یا ایک واحد اللہ القہار، کون سا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بنا یہاں پہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ دو صاحب ہیں، نبی کے دو صاحب کیا ہیں؟ دونوں کافر، دونوں مشرک. پھر فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسه. اے میرے ساتھی، یا صاحبی السجن، اے زندان میں میرے دو ساتھی، آپ میں سے انہوں نے خواب دیکھا تھا نا کہ ایک خواب کی تعویل بھی یہاں پہ موجود ہے، میں ان کو ترجمہ نہیں کرتا، سب کا ٹائم لگ جائے گا. بہرحال یہ ان کو کہاں، ان دونوں کو کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی. اچھا، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف میں ملاحظہ فرمائیے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. ایک شخص کافر ہے اور ایک شخص مسلمان ہے، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کافر مسلمان سے کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان اس کا صاحب ہے. یہاں پہ کیا بنا؟ مسلمان کافر کا ہم صحبت ہے، صاحب ہے. انا اکثر منک مالا، میرے بڑے پیسے ہیں، میرے بڑے مال ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تو فقیر آدمی ہے. تو مسلمان نے اس کے کیا کہا؟ فقال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. اس کا جو ساتھی تھا مسلمان، اس نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی کیا تو کافر ہو گیا ہے؟ تو کافر ہو گیا ہے اس رب کے لیے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفت ثم سواک رجلا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے انسان بنایا، کامل انسان بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک مسلمان ایک. تو لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ لفظ صاحب یہ علم پہ دلالت نہیں کرتا. اگر میں کسی کو مومن کر دوں نا، آپ مومن ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ آپ عالم ہیں، کیا عالم؟ آپ مجاہد ہیں، آپ نے جہاد کیا. یہ ہر لفظ اپنے معنی کو حمل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ آئے غار میں ان کے ساتھ جو شخص ہے، وہ ان کو کہا گیا کہ ان کے ہم صحبت ہے. بھائی ہم صحبت، اس سے تعریف ثابت نہیں ہوتی، ہم صحبت ہے، ختم بات. نہ اس سے ایمان ثابت ہوتا، نہ علم ثابت ہوتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ختم. اچھا، مزید کوئی پوائنٹ بتائیں جی، بسم اللہ. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی کہ جب وہ جیل میں تھے، مطلب وہ سچویشن اور یہ والی سچویشن، یہ تو اس میں ٹوٹلی جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے. کہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں کس مقصد سے گئے تھے، اور یہ تو مطلب وہ پوائنٹ ہی چینج ہے نا. آپ آیت میں بتائیں نا، نہیں وہ دوسری آیت ہے. آپ نے آئے غار، دیکھو بھائی، آپ نے آئے غار میں، آئے غار آپ کے سامنے، شب ہجرت آپ کے سامنے، ہمارے سامنے. آپ بتائیں کہ اس آیا میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، میں جو بھی تعریف ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے مجھے بتائیں. لفظ صاحب کا آپ نے ثانی اسنین آپ نے کہا، آپ نے کہہ دیا، پھر کہہ دیا کہ مجھ کو ترجمہ نہیں آتا، چھوڑ دیں، ترجمہ نہیں آتا. جو آپ کو آتا ہے کہ اس میں تعریف ہے ابو بکر کی، وہ مجھے بتائیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ لے کر گئے، حدیث میں دیکھ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے نہیں گئے، لے کر گئے. اور کہاں وہ آیا میں نہیں ہے بھائی، آیا میں جو وہ مجھے بتاؤ نا. او بھائی آیا میں جو ہے وہ مجھے بتاؤ. آپ نے آیا سے، جو آیا سے خارج ہے، آیا میں کیا ہے پتہ ہے؟ آیا سورہ توبہ میں یہ اس کا شان نزول کیا، ہاں کب ہے، ہاں کب نازل ہوا ہے پتہ ہے؟ یہ آیا یہ غار میں، جو غار کے موقع پر یہ غار میں نازل نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نہیں بالکل اس وقت نازل نہیں ہوا. پتہ ہے یہ آیا کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا غزوہ تبوک میں نازل ہوئی. یہ آیا، اس کا آیا کا شان نزول کہہ رہے ہیں، میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. آیا پر اس سے پہلے جو آیا. چلیں دیکھیں
یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ حضرت دیکھیں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جو ہیں، حضرت یہ ابوبکر آیا جو ہے صدیق بات مولادی سنیں کے بعد یا بات سنیں اس سے پہلے والے آیات پڑھیں، اس سے میں آیا کھول دوں. میں سورہ توبہ آیا نمبر 40. بھائی میں بار بار میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں نے ان پوائنٹس کو بہت دفعہ بیان کیا نا، تو دوبارہ ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے ویل دوبارہ کریٹ کرو، تو آپ کے لیے ویل کریٹ کرنا سمجھتے ہو؟ ہاں ہاں کیمرے کے ساتھ نہ چڑھو، پہلے کیمرے کو چھوڑو اپنی جگہ. دیکھو آیات یہ ہے، آیات سورہ ہود، سورہ توبہ. میں اعوذ دکھا باللہ من دیتا ہوں، میرے الشیطان پاس الرجیم. قرآن مجید ہے. یا ایھا الذین اب آمنوا پڑھیں، ما میرے پاس لکم قرآن اذا مجید ہے. قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم جہاد دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہو، زمین پہ بڑے باری بن جاتے ہو. تم آخرت دنیا کو چاہتے ہو؟ دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے آخرت میں. اچھا، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اے ایمان والو، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور آپ کی جگہ ایک دوسرے قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ. یہ آیات کا سیاق ہی بتا رہا ہے، یہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی. یہ کب کی بات ہے؟ سورہ تبوک کی بات ہے کہ جب صحابہ تعلل کرتے تھے، کہتے تھے ہم جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، موسم بڑا گرم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کی عدم نصرت پر ان کو ڈانٹا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. دیکھو کہ تم نے ابھی اگر نصرت نہیں کرتے، تم نے اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے نصرت کی تھی. اس وقت اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا تھا. اخرجہما نہیں ہے، اخرجہ کون ہے؟ پیغمبر کو نکالا. ابو بکر کو مکے میں مشکل ہی نہیں تھا. ابو بکر مکے میں اس کو کفار سے کبھی دشمنی نہیں ہوئی ہے. کفار کو کوئی کام کس کتاب میں دکھا نا کہ کفار کا دشمنی تھا ابو بکر سے؟ کچھ دشمنی نہیں تھی اس کا، بلکہ وہ ابو دغنہ کے اور سن لے بھائی، سن لے، دوسرا آیا نہ چڑھو، ابھی اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے. ہر آیا کہ اپنا جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کا تو ترجمہ آپ کو آتا نہیں تو میں بات نہیں کرتا. اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے صحبت سے کہہ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی بات ہو رہی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ناصر نہیں تھا سوائے میرے کے، ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ تعریف کے لیے نہیں، یہ آیت مذمت کے لیے، صحابہ کی مذمت کے لیے. اگر یہ تعریف کے لیے ہوتی تو اسی وقت نازل ہوتا، ہجرت کے وقت نازل ہوتا. یہ آیت ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی، اس سے کئی سال بعد غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ جو ہے، اس میں آیات بہت ہے سورہ توبہ میں صحابہ کی مذمت میں کہ یہ نکلنا نہیں چاہتے جہاد کے لیے، اس وقت نازل ہوئی. تو یہاں پر دیکھو، اب میں اس سے مزید اس آیت کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اگر تیرے ذہن میں اس آیت میں کوئی ابو بکر کی تعریف ہے تو بتاؤ کہ تعریف کہاں ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف